بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 163 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 128 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے سعادت و شقاوت کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے توبہ و اصرار کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں عقل و جہل کے لشکروں کی تفصیل بیان کی، ان میں عقل کے لشکروں میں سے توبہ کو اور جہل و نادانی کے لشکروں میں اصرار کو شمار فرمایا ہے۔ توبہ و اصرار جنود عقل و جہل کا باطنی توازن۔ توبہ بندگی کی دنیا کا سب سے لطیف نغمہ ہے۔ یہ وہ نئے ہے جو گناہ کے غبار میں کھوئے ہوئے انسان کے دل سے نکلتی ہے اور رحمت الہی کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو لغت میں توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، پلٹنا، اور حقیقت میں یہ لوٹنا محض بدن کا نہیں، روح کا سفر ہے۔ یہ رجوع العبد الی الرب ہے، جب بندہ اپنی خطا کی وادی سے نکل کر حق کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ توبہ ایک لمحہ ندامت سے شروع ہوتی ہے مگر ایک عمر کی طہارت بن جاتی ہے۔ یہ دل کے زخم کا مرہم ہے، روح کے گرد کو دھونے والی بارش ہے۔ عارفان حق نے کہا توبہ انسان کے باطن میں ایک بیداری ہے، وہ ساعت جب گناہ کا نشہ اترتا ہے اور انسان اپنے حقیقی مقام کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن اسی بیداری کو توبۃ نصوحہ کا نام دیتا ہے، یعنی ایسی توبہ جو خالص ہو اور ملاوٹ سے پاک ہو، جس کے بعد دل پھر اسی راہ پر نہ پلٹے۔ توبہ دراصل معرفت نفس کا پہلا زینہ ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتا ہے تو در الہی پر جھکنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ندامت ذلت نہیں بلکہ عزت کا آغاز ہے۔ آنسو جب اللہ کے حضور میں بہتے ہیں تو گناہ کی سیاہی کو نور میں بدل دیتے ہیں۔ عرفاء نے فرمایا کہ توبہ صرف اخلاقی عمل نہیں بلکہ انسان کے وجود میں انقلاب ہے۔ یہ دل کی زمین میں بیداری کے پھول اگاتی ہے اور انسان کو عالم ظلمت و تاریکی سے عالم نور کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اصرار وہ ضد ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے۔ یہ گناہ کی تکرار نہیں بلکہ گناہ سے انس کی بیماری ہے۔ لغت میں اصرار کا مطلب ہے ضد پر قائم رہنا۔ شریعت میں یہ ضد معصیت پر جم جانے کا نام ہے۔ اصرار کا گناہ اسی لیے بھاری ہے کہ یہ انسان کو ندامت کے احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ دل کے آئینے پر جو زنگ توبہ سے اتر سکتا تھا، اصرار اسے دائم بنا دیتا ہے۔ فقہا نے فرمایا جو شخص صغیرہ گناہ پر بھی اصرار کرے وہ کبیرہ کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اصرار گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے، اور جب گناہ معمول بن جائے تو ضمیر کی عدالت خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی خاموشی ہلاکت کی تمہید ہے۔ عارفان طریقت کے نزدیک اصرار وہ اندھیرا ہے جو باطن کی بتیوں کو بجھا دیتا ہے۔ جس دل میں کبھی ندامت کی روشنی تھی وہاں اب غفلت کا سایہ چھا جاتا ہے۔ گناہ اگر کانٹے ہیں تو اصرار اس کی جڑوں پر پانی دیتا ہے، اور جس دل میں توبہ کا دریا سوکھ جائے وہاں زندگی کا سبزہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ محبت محض بخشش نہیں بلکہ قرب کی بشارت ہے۔ توبہ در اصل دعوت محبت ہے اور اصرار اس دعوت کی ردی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ ماضی کا مٹانا نہیں، مستقبل کا سنوارنا ہے۔ توبہ اور اصرار عقل و جہل کے دو متقابل لشکر ہیں۔ توبہ عقل کی سپاہ میں ہے، وہ روح کو روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اصرار جاہل کے لشکر میں ہے، وہ دل کو ظلمت کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ عاقل کا شعار یہ ہے کہ وہ ہر لغزش کے بعد لوٹ آئے، اپنے رب کے در سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی شیطان کی میراث ہے۔ اور جاہل کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنی خطا پر اتراتا ہے گویا گناہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہو۔
جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں جامعیت کے ساتھ نہایت لطیف، عمیق اور حقیقت سلوک سے سرشار عبارت پیش کی ہے۔ انہوں نے توبہ و اصرار کے مفاہیم کو ایک فلسفی، عارف اور مفسر قرآن کی نگاہ سے یکجا کیا ہے۔ ان کے مطالب میں ادبی، عرفانی اور نہایت ہی علمی اسلوب پایا جاتا ہے۔ فرمایا التوبۃ الرجوع من الذنب الى طاعۃ اللہ وهو يدل على ان الاصل في الانسان الذي فطره الله عليه هو الایمان والطاعة۔ توبہ در اصل حق کے مطلق کی طرف رجوع ہے، فطرت کی طرف رجوع ہے، وہ بازگشت ہے جو انسان کو اس کی اصل نورانی فطرت تک دوبارہ پہنچاتی ہے۔ انسان کی حقیقت ایمان و عبودیت ہے، معصیت کوئی اصل نہیں بلکہ حادث ہے، طاری ہے، بیرونی گرد کی مانند ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ملا کے نزدیک یہی اس امر کی دلیل ہے کہ گناہ انسان کی حقیقت نہیں، عارضی دھند ہے۔ اس بازگشت فطرت کا نام توبہ ہے۔ فرمایا والاصرار من السر وهو الشد فلان مسرور اے معصور موثوق، اصرار دل کا قفس ہے، توبہ کے مقابل اصرار ہے جو سر سے ماخوذ ہے، یعنی شدت کے ساتھ باندھ دینا۔ ملا اس کی نہایت خوبصورت تشریح کرتے ہیں، اصرار اس بندھن کا نام ہے جو انسان اپنے دل پر خود باندھ لیتا ہے۔ جیسے اونٹنی کے تھن پر رسی باندھ دی جاتی ہے تو بچہ دودھ تک نہیں پہنچ سکتا، اصرار انسان کی روح کو اس طرح باندھ دیتا ہے کہ معرفت کا دودھ دل تک نہیں پہنچ پاتا۔ پس اصرار معصیت کا دوام نہیں، دل کا اسیر ہو جانا ہے۔ سررت الناقہ اے شددت علیہ السرار، فرمایا قد سبق ان التوبہ اسبق المقامات للمرید السالک الی اللہ بعد العلم والارادہ۔ توبہ سالک کی پہلی منزل ہے، عرفانی سلوک میں توبہ سب سے پہلی منزل ہے، علم کے بعد، ارادے کے بعد۔ ملا فرماتے ہیں توبہ تین حقیقتوں سے بنتی ہے، انہا منتظمۃ من امور مترتبہ، علم و حال و عمل۔ علم یہ جان لینا کہ گناہ خدا سے بعد اور دوری ہے، حال اس بعد پر قلبی جلن، حزن اور پشیمانی، عمل اس راستے کو چھوڑ دینا اور پلٹ آنا۔ یہ تین اجزاء نہ ہوں تو توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کیوں توبہ واجب ہے؟ نور بصیرت کی دلیل۔ ایک عارف کی طرح کہتے ہیں کہ توبہ کا وجوب صرف آیات اور روایات سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ نور بصیرت رکھنے والا خود انسان جان لیتا ہے کہ انسان کی ابدی سعادت قرب الہی میں ہے، ہر گناہ اس قرب سے دوری ہے، اس دوری کو دور کرنے کا واحد راستہ توبہ ہے۔ ان وجوب التوبہ ظاہر بالآیات والاخبار وهو واضح بنور البصیرہ لمن انفتحت بصیرتہ وشرح اللہ صدرہ بنور الایمان۔ پس توبہ واجب ہے کیونکہ سعادت ابد تک جانے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ یہ دلیل عشق ہے، دلیل معرفت ہے۔ انسانوں کے دو طبقات، نابینا سالک اور بصیر سالک۔ ملا صدرہ ایک نہایت دقیق تقسیم فرماتے ہیں، قاصر یعنی اندھا سالک جو ہر قدم پر نص چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے، راہبر کا ہاتھ چاہتا ہے، اس کی رفتار سست ہوتی ہے، اس کے قدم چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی راہ طویل ہوتی ہے۔ فالسالک اما اعمی لا یستغنی عن القائد فی کل خطوہ، جبکہ بصیر یہدی الی اول الطریق ثم یہتدی بنفسہ، جبکہ بصیر صاحب نور سالک جس کے باطن میں نور ایمان روشن ہے، جس کے دل میں قرآن خود بولتا ہے، جو ادنا اشارے سے بھی راہ حق پا لیتا ہے، اس کا باطن خود چراغ بن جاتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ وہ سالک ہے جسے ہر لحظہ دلیلوں کی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فالناس ینقسمون الی ھذا التقسیم، تمام انسانوں کی یہ دو تقسیمیں ہیں، یا تو بصیرت کے ساتھ راہ سعادت پہ چلنے والے ہیں یا پھر شک و تردد کے ساتھ اندھے پن کا شکار ہیں۔ فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقلید فی کل خطوہ فیفتقر الى ان یسمع فی کل قدم نصا من کتاب و سنہ، جو قاصر ہیں وہ ہر قدم پہ تقلید چاہتے ہیں، ہر قدم پہ نص چاہتے ہیں، کبھی اگر نص نہ ملی تو تحیر اور توقف کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی وہ معرفت اور بصیرت کو نہیں پہنچ سکے۔ ومن سعید شرح صدرہ للاسلام، کچھ ایسے سعادت
ہدایت مند ہوتے ہیں کہ جن کا دل اسلام کے لیے کھل چکا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ يَتَنَبَّهُ بِأَدْنَىٰ إِشَارَةٍ لِسُلُوكِ طریق، تو ان کو اپنے رب کی طرف سے نور و اشارہ کافی ہے، مشکل سے مشکل وادیوں کو طے کرتے ہیں۔ فَيَشْرَقُ فِي قَلْبِهِ نُورُ الْقُرْآنِ نُورُ الْإِيمَانِ وَهُوَ لِشِدَّةِ نُورِ بَاطِنِهِ يَجْتَزِي بِأَدْنَىٰ بَيَانٍ، ان کو اشارہ کافی ہے۔ وہی آیت بیان فرمائی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، تو یہ نور علی نور کا مصداق۔ فرماتے ہیں جب ہم وجوب توبہ بارگاہ الہی کی طرف پلٹنے کو واجب قرار دیتے ہیں تو اگر انسان کا دل معرفت کے نور سے اور بصیرت کے نور سے روشن ہو تو وہ اس کو بدیہی طور پر سمجھ لیتا ہے، کیونکہ پہلے توبہ کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس حقیقت کو نہ سمجھ چکا ہو تو پھر اس کو بڑے سے بڑے دلائل بھی قائل نہیں کر سکتے۔ توبہ نجات کا دروازہ ہے، محبت کا پیغام ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک توبہ کے وجوب کی 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اول، قرب الہی کا حصول، قرب کے بغیر سعادت نہیں ملتی اور توبہ قرب کا پہلا دروازہ ہے۔ دوم، گناہ کی حقیقت بعد ہے، ہر معصیت خدا سے حجاب ہے، فراق ہے، جدائی ہے، تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی اگر ہم قرب الہی چاہتے ہیں۔ توبہ کے اجزاء علم، ندامت، عزم ہر ایک لازمی ہے۔ جب تک انسان گناہ کی حقیقت نہ سمجھے، اس پر رنج نہ ہو اور واپس آنے کا پختہ ارادہ نہ کرے، وہ سالک نہیں بن سکتا۔ پس اگر ان ارکان توبہ کو سمجھ لیا جائے، اس میں قرب الہی کے معنی کو سمجھ لیا جائے اور انسان اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھتا ہو کہ اس کو راہ سعادت کے لیے خلق کیا گیا ہے اور یہی راہ ادھر جاتی ہے، تو پھر اس کے وجوب کو بھی سمجھے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ سے دور ہو تو شقی و بدبخت ہوتا جائے گا، پھر وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ایندھن بن جائے گا اور وہ شہوات کا پیروکار بن جائے گا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے نہایت ادبی اور لطیف تعبیروں سے حقیقت توبہ کو بیان کیا ہے۔ توبہ راہ الہی ہے، قرب الہی کا سبب ہے، تجلی نور الہی کا سبب ہے، جبکہ گناہ وہ خدا سے دوری ہے، شہوات کی پیروی ہے اور راہ خدا سے بعد کا سبب ہے۔ تو اب انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو اسے راہ سعادت توبہ کو اختیار کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے، اور اس کے لیے علم و ندامت و عزم ضروری ہے۔ گناہ یہ بعد کا سبب ہیں اور توبہ اس دوری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ سعادت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، علم، ندامت اور عزم۔ فَهَكَذَا يَكُونُ الْإِيمَانُ الْحَاصِلُ عَنْ نُورِ الْبَصِيرَةِ، پس جب ایمان انسان کے اندر ہوگا، عقل انسان کے اندر ہوگی، نور بصیرت ہوگا تو وہ توبہ کے راہ پہ چلے گا۔ فرمایا اس طرح جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے وہ توبہ کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، اور جن کا ایمان راسخ نہیں ہوتا تو وہ تقلید اور حوالے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے توبہ کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جب ایک عارف و مومن توبہ کی حقیقت کو سمجھ کے اس کو واجب سمجھتا ہے تو اللہ کے آیات، رسول پاک کی احادیث، ائمہ معصومین کے فرامین کو وہ پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان دلائل نقلی اور دلائل قرآنی اور روایی کو گویا کہ اوامر ارشادیہ میں ڈال دیا ہے، عقلی باور کی تائید کرنے کے لیے آئی ہیں، عقلوں کو جگانے کے لیے آئی۔ قرآن کریم میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تمام کے تمام اللہ کی طرف پلٹو کہ یہی راہ فلاح اور سعادت ہے۔ سورہ نور 31۔ توبہ فلاح کا دروازہ ہے۔ گویا اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سورہ تحریم آیت 8۔ اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، تمہارا خدا تمہارے کوتاہیوں کو بخش دے گا۔ توبہ نصوحا یعنی خالص، ہر آلودگی سے پاک، سچی توبہ، اپنے خالق و مالک، اپنے محسن و معطی کے بارگاہ میں پلٹنے کا خالص قصد ہونا چاہیے۔
معنی النسوء الخالص للہ عن الشوائب، نیز فرمایا فضیلت توبہ میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بقرہ 222۔ محبت الہی کا دروازہ توبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا بارگاہ الہی کی طرف پلٹنے والا وہ حبیب خدا ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، ندامت و پشیمانی کرنے والا، بارگاہ الہی میں پلٹنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ خدا کی خوشی اس مسافر سے بھی زیادہ ہے جسے اندھیری رات میں گم شدہ اونٹ اپنی غذا سمیت مل جائے۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ توبہ صرف مکلف کی ضرورت نہیں، خالق کی چاہت ہے، رضوان الہی کا سبب ہے۔ ابو عبیدہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من رجل اضل راحلتہ وزادہ فی لیلۃ ظلماء فوجدہا، فاللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من ذلک الرجل براحلتہ حین وجدہا۔ توبہ کی فضیلت میں روایات کو بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی روایت پیش کی، ان اللہ یفرح بتوبۃ عبادہ المؤمنین اذا تابوا کما یفرح احدکم بضالتہ اذا وجدہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گم شدہ چیز کو پالے تو خوش ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل نزل فی ارض دویہ مہلک معه راحلتہ علیہ طعامہ وشرابہ فوضع راسہ فنام نومہ فاستيقظ وقد ذهب راحلته فطلبها حتى اذا اشتد عليه الجوع والعطش او ما شاء الله قال ارجع الى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع يده على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، یعنی اللہ تعالیٰ اس مومن بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے توبہ سے کہ جو انسان کسی سخت زمین میں جا رہا ہے جہاں کوئی کھانا پانی نہیں، اس کے پاس ایک ہی سواری ہے جس پہ اس کا زاد راہ ہے، کھانا پینا ہے، اس نے سر رکھا اور تھوڑی سی نیند اس کو آ گئی، جاگا تو اس کی سواری جا چکی ہے، اس کو تلاش کرتا رہا، اس کی بھوک پیاس بڑھتی رہی، آخر میں اس نے تھک ہار کے کہا کہ اسی جگہ پہ لوٹتا ہوں جہاں پہلے تھا اور سو جاتا ہوں تاکہ مر جاؤں۔ پس وہ سویا تاکہ مر جائے، چونکہ اس کو امید ختم ہو چکی ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے۔ اچانک جاگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے اس کی سواری ہے، اس پہ اس کا زاد راہ کھانا پینا موجود ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا مومن بندہ واپس لوٹ آتا ہے، چونکہ وہ اس کی مخلوق ہے، اس نے اس کو مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ احادیث توبہ کی فضیلت میں بہت زیادہ ہیں، اس کے واجب ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اب اس کا ایک معنی ہے ترک المعاصی فی الحال والعزم علی ترکہا فی الاستقبال والتدارک لما سبق من التقصیر، کہ ترک کرے گناہ کو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور سابقہ جو تقصیر ہوئی ہے اس کا تدارک بھی کرے۔ پشیمان ہونا، سابقہ پہ حزین ہونا واجب ہے، یہ روح توبہ ہے، اور اسی کے ذریعے وہ تلافی مکمل ہوگی۔ تو جب انسان اس عقلی تحلیل کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو یہ یقیناً واجب ہے، لیکن یہ سب معرفت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا اصرار اس کے مقابلے میں ہے، جیسے توبہ علم، حال اور عمل کے 3 اجزاء سے بنتی ہے، اسی طرح اصرار انہی تینوں کی ضد ہے، علم کی بجائے جہل و نادانی، ندامت کی بجائے بے حسی، اور رجوع کی بجائے دوام معصیت۔ اسی اصرار سے دل سخت ہوتا ہے اور نور فطرت بجھ جاتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کے متعلق جامعیت کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اس کا معنی بیان کیا اور اس کا اسلام میں واجب ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کی فضیلت میں بھی آیات اور روایات سے استدلال۔ جناب ملا صالح نے وہ روایت بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کسی شخص کی گم شدہ چیز اس کو مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس روایت کی معنی میں غور کرنے کی تشویق کی ہے اور اس کے عاقل کی نشانی ہونے کو بیان کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اصرار علی المعاصی
اور اپنے گناہوں پر باقی رہنے کی مذمت بیان فرمائی، اور اس کے اسباب و عوامل کو ذکر کیا کہ جب انسان کا دل نور معرفت اور بصیرت سے خالی ہو جاتا ہے تو انسان لذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ پر اصرار کرنے لگتا ہے۔ اصرار کے متعلق ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے پھر اس سے غفار بھی نہ کرے اور توبہ کا بھی نہ سوچے، یعنی انسان کا بے مبالات ہو جانا، غفلت کا شکار ہو جانا، گناہوں میں جری ہو جانا اس کی نابودی اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور جہالت و نادانی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے توبہ و اصرار کے متعلق مفہوم شناسی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے گئے۔ توبہ وہ لمحہ ہے جب دل گناہ کے اندھیرے میں اپنا چہرہ پہچان لیتا ہے، یہ فطرت کی آغوش میں لوٹنے کی صدا ہے، اور اصرار وہ رسی ہے جس سے بندہ خود اپنے دل کو باندھ لیتا ہے کہ نور وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ توبہ نور بصیرت کی پہلی کرن ہے اور اصرار ظلمت کا پہلا پردہ۔ جو توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے رب کی محبت کی دعوت قبول کرتا ہے، اور جو اصرار گناہ میں رہتا ہے وہ اپنے دل کو قفس بناتا ہے۔ توبہ کا پہلا قطرہ علم ہے، اس کا دوسرا رنگ ندامت ہے، اس کا قدم رجوع ہے۔ یہ تینوں انسان کو قرب الہی کے سفر میں پہلا نور عطا کرتے ہیں، اور یہ تینوں سعادت ابد کا آغاز ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کو اپنی روح کا زیور بنانے، اصرار سے اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔